وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 112 سے 118 تک 520 نمبر درس کا ہے، اور آج کا موضوع کیا معجزہ یا کرامت طلب کرنا جائز ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ جب خدا عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے، تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 112 لفظی ترجمہ، اس قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے،
یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع ربک، کیا ہو سکتا ہے کہ رب آپ کا ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پہ آسمان سے دسترخوان اتارے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا مطالبہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نرید، انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ہم چاہتے ہیں ان نأکل منہا، کہ اس سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو، ونعلم، اور ہمیں جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں اس واقعے پر۔ قال عیسی ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ ہمارے رب ہم پہ آسمان سے، اپنی طرف سے، آسمان سے مطلب اپنی طرف سے دسترخوان، کھانا دے ہمیں، تکون لنا عید لاولنا، یہ ہوگا خوشی کا باعث، عید خوشی کو کہتے ہیں، باعث مسرت ہوگا ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے آخروں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور نشانی ہوگی تیری طرف سے، ورزقنا، اور ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا، انی منزلها علیکم، کہ بے شک میں تم پہ وہ اتار تو دوں گا، یعنی غیب سے تمہیں کھانا دے دوں گا، لیکن فمن یکفر بعد منکم، جو کفر کرے گا، انکار کرے گا اس کے بعد، فانی اعذبہ، تو پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا، لا اعذب احدا من العالمین، کہ جیسا میں نے کسی کو نہ دیا ہوگا جہان میں سے۔ یہ ایک واقعہ ہے، زیادہ اس کی تفاصیل تو نہیں ملتی، لیکن بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں پہ کوئی وقت ایسا آیا ہوگا کہ یعنی کھانا نہیں ہوگا اور کھانے کی ضرورت ہوگی، اور کھانے کے اسباب بھی، ظاہری اسباب بھی نہیں ہوں گے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کھانا نہیں ہے، اور آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں کھانے کا۔ تو دراصل دیکھیں، اب اس میں تو زیادہ ہم لب کشائی بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا یہ مطالبہ جائز تھا یا نہیں جائز تھا، لیکن ایک بات جو ہے آپس میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ عالم اسباب ہے، اور آپ عالم اسباب کو برقرار رکھیں، یعنی ہمیں جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ یعنی اسباب اللہ تعالیٰ، یہ عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ سب کام کرتا ہے اسباب سے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پہ اسباب، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اسباب کو استعمال کریں، لیکن اگر اسباب نہیں ہوتے تو ہم ان تمام حالات کو برداشت کریں، اور ایسے مطالبات نہ کریں کہ اسباب کا پردہ ٹوٹ جائے اور آپ خود یعنی ایسا مطالبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے جو اسباب کے خلاف ہو۔ آپ اسباب کی، اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے، مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں اور 1 سال ہو گیا بیماری میں، تو آپ بجائے اس کے کہ بس آپ کہیں کوئی ایسا سبب کر دے، یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اسباب پیدا کریں، اسباب سے کام لیں۔ اسباب دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے کام جو ہے اسباب کے ذریعے فرماتا ہے، وہی جو ہے آپ کو میں نے بتایا، وہی پیغمبر اور اللہ کا آپس کا معاملہ ہے، لیکن فرشتے کے سبب کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وہی لا کے پیغمبر کو پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں تمام کام جو ہے اسباب سے کرتا ہے، سامنے کا،
اور غیب سے آپ یعنی ذہن میں صرف آپ آپس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایسا ذہن نہ بنائیں کہ آپ غیب سے کوئی مطالبہ کرنے لگیں یا اللہ سے طالب ہوں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اسباب کا پیدا کرنے والا یا اسباب کو بنانے والا اور بگاڑنے والی ذات جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص مالی مشکلات کا شکار ہے، کوئی مومن ہے مالی مشکلات کا شکار ہے، تو اس کو تو اب یہ ہے نا کہ اسباب کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اسباب نہیں بن رہے تو پھر صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو بالکل بھوکا پیاسا ہوں، مجھے اب کوئی تکیے کے نیچے سے پیسے دے یا کچھ کرے، کچھ ایسا نہیں، مطالبہ جائز نہیں ہوتا صاحب نکرام۔ یعنی یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ آپ تکیے کے نیچے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگیں یا ایسے غیبی اسباب نہیں۔ وہ تو دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دے گا بھی، دینا چاہتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یعنی اسی سلسلے میں ایک بات جو ہے، یعنی رزق کی سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم تقوی سے کام لو، احتیاط سے کام لو، تقوی سے کام لو۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو بھی تقوی سے کام لے گا اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا اس کو کوئی راستہ بنا دے گا۔ یجعل لہ مخرج، مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، وہ بھی اسباب اللہ تعالیٰ بنائے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جس کا اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور یہ تو بہرحال اس کی تفصیل میں جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں تو ایسے ہی ہے کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی الہی بس یہ کافی ہے، باقی اللہ اپنے بندے کے لیے پھر کافی ہے۔ سنائی دے رہی ہے بات؟ آپ کے لیے حکم ہے تقوی کا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، دیکھیں وہ قیمتی نقطے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ پھر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اگر آپ اسباب کو استعمال کر لیں۔ ایک نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا ذہن نشین کر لیں۔ کوئی بھی کام ہو، مومن کی زندگی دیکھیں، اس میں دین و دنیا کا فرق نہیں ہوتا، اس کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہ رزق حلال کما رہا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں، رزق کما رہا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں، بیوی کے منہ میں روٹی دے رہا ہے، نوالا دے رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں، بچوں کے لیے کما رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں۔ تو یہ تفریق نہیں ہوتی اللہ کے بندوں میں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اس میں دین و دنیا کی تفریق نہیں ہوتی، ان کا ہر دنیا کا کام بھی آخرت کے لیے ہوتا ہے اور وہ عبادت ہوتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد بھیجتا ہے، مدد کرتا ہے، اور انفرادی طور پہ بھی کرتا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بدر کا واقعہ سناؤں۔ بدر میں کیا تھا؟ جو 313 مجاہد چلے تھے تو وہ جنگ کے لیے نہیں چلے تھے، آپ کو یعنی تاریخ معلوم ہوگی، وہ اصل میں وہ ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا، اور وہ اس کی بنیاد یہ تھی، کافروں نے، مشرکوں نے، یعنی سارے مکے کے لوگوں نے، جو بھی ان کے سرکردہ لوگ تھے، تو انہوں نے مال جمع کیا کہ بھئی ایک بڑا تجارتی قافلہ ترتیب دیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کا جو بھی فائدہ ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ یہ ایک ناپاک منصوبہ تھا مشرکوں کا۔
حضور کو اطلاع ملی تو انہوں نے بھی پھر اسباب کا استعمال کیا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ مشرکوں کو طاقت ملے، تو اس قافلے کو روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اور چونکہ زیادہ کوئی جنگ کا وہ نہیں تھا معاملہ، اور وہ 313 خوب کافی تعداد تھی، کیونکہ ان کے ساتھ 2-3 درجن ہی محافظ ہوں گے، زیادہ تو نہیں ہوں گے قافلے کے ساتھ، تو بہرحال وہ 313 نکل آئے، اور وہ خوب کافی تھے، جو اسلحہ تھا وہ ٹھیک ٹھاک تھا، جو بھی تھا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ابو سفیان جو ہے وہ تو بچ کے چلے گئے، راستہ بدل لیا انہوں نے، قافلہ بچ کے چلا گیا، اور ادھر سے اطلاع، وہ پوری تفصیل ہے، اطلاع آئی مسلمانوں کو کہ مکے کے مشرک جو ہیں وہ جتھا لے کے آ رہے ہیں 1000 سم تھنگ کا، 1050 تھے یا 1000 تھے مسلح ہو کے، اور وہ مسلمانوں کی سے جنگ کے لیے آ رہے، اور پورا پلان تھا ان کا، فتح کا پلان تھا ان کا کہ بس، اور یہ خاصی تعداد تھی سامنے کرام، کیونکہ اتنی طاقت تو نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس۔ دیکھیں غزوہ احد میں 700 لوگ تھے، جو 1 سال بعد جنگ ہوتی ہے، غزوہ احد میں 700 تھے جو مخلص تھے، اور یہاں سے وہ آ رہے تھے 1000۔ تو بہرحال یعنی یہ بدر میں اتنی تعداد نہیں تھی، کیونکہ بدر کے بعد جو ہے تعداد ذرا بڑی ہے، لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہ ہوئے ہیں، وہ ہوئے ہیں، ابو بہت سے بہرحال۔ تو وہ یہ ہوا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے اور ان کو میٹنگ کی کہ بھئی کیا کریں، انہوں نے کہا حضور مقابلہ کریں گے ہم، وہ پورا واقعہ ہے اس کا، فیصلہ یہ ہوا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ارادہ کر لیا، جان ہتھیلی پہ رکھ لی کہ ہم لڑیں گے، مریں گے اور جان قربان کر دیں گے، لیکن ان سے لڑنا ہے ہم نے۔ تو بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ کا انتخاب کیا، وہ سارے تاریخی واقعات آپ ذہن کریں، اسباب کو استعمال کیا۔ اب یہ دیکھیں دعا بھی ہو سکتی تھی کہ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو جنگ نہیں کر سکتے، آپ اس قافلے پہ اپنا عذاب نازل کر دیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو 313 ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے، اور وہ تو آپ ان پہ یہ دعا نہیں کی انہوں نے ضرور۔ اچھا، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم جنگ کریں گے، اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب سے کام لیا۔ پہلے وہ جگہ کا انتخاب تھا، تو وہ ایک جگہ انتخاب کر لی، پھر صحابی نے مشورہ دیا کہ حضور نہیں یہ نہیں یہ، تو حضور نے فیصلہ بدل لیا، پھر وہاں پہ جہاں مشورے سے فیصلہ ہوا وہاں پہ کیمپ لگایا، پھر جتھہ بندی ہوئی، میمنہ میسرہ، اور یہ سارے یعنی ترتیب ہوئی دستوں کی، اور پھر جو ہے وہ جو ہے سارا انتظام، اور پھر راشن بندی، یہ سارا ہوا، اور پھر تمام وہ چیز ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یعنی اسباب کو استعمال کرنے کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اسباب کو آپ استعمال کریں۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے مدد آئی، لیکن وہ بھی اسباب استعمال ہوئے، یہ نہیں کہ جنگ شروع ہوئی تو کوئی بجلی گری کافر ہو گئے۔ دیکھیں ہم سوچتے نہیں ہیں نا، بجلی نہیں گری نہ اور کوئی ایسی آفت آئی، تو مٹی اٹھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب جنگ شروع ہوئی شاہت الوجوہ کہہ کے جو ہے مٹی پھینک دی، اور وہ ہر یعنی مشرک کی آنکھوں میں پڑ گئی وہ مٹی۔ تو یہ ہوا، پھر جو ہے فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے، قرآن کا مضمون ہے آپ نے پڑھا ہوگا، 3000 5000 فرشتے آئے۔ تو فرشتوں نے، اب فرشتے کیا تھے؟ یہ بھی اسباب تھے
دیکھیں اسباب ہوتے ہیں، اسباب کا استعمال، تو بہرحال یہی مسئلہ تھا۔ پھر کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، جو ناممکن تھا وہ ممکن ہو گیا۔ 70 لوگ جو ہے مارے گئے، 313 نے 70 لوگوں کو جہنم واصل کر دیا اور 70 لوگوں کو باندھ لیا، گرفتار کر لیا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کی مدد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں مدد کرتا ہے۔ اس واقعے میں جو ہم اپنے لیے عبرت لیں گے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں تو ہدایت ہے کہ تم اسباب سے کام لو، اسباب کر رہے ہیں تو ٹھیک، کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اسباب، یہ اللہ کی چاہت ہوگی، بس آپ اس پہ راضی ہو جائیں۔ یہ ایک مختصر سی بات ہے۔ معجزات طلب کرنا، کرامات طلب کرنا، یا اب پیغمبر سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ غیب سے ہمیں کھانا ملنا چاہیے، لیکن اس کے پھر اللہ تعالیٰ نقصانات بھی بیان کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اگر دے بھی دوں، اب اس میں پھر اختلاف ہے کتابوں میں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر کھانا آ بھی جائے گا اور پھر اگر تم میں سے کوئی ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تم لوگ یاد رکھو گے۔ تو یہ غیب کا پردہ جو ہے یہ پڑا رہنا چاہیے، اسباب کا پردہ، غیب کا پردہ یہ پڑا رہنا چاہیے۔ یہ آپ ایک ذہن بنا لیں کہ ہم نے غیب یعنی اللہ سے ایسی مدد نہیں مانگنی کہ جس سے اسباب ٹوٹ جائیں۔ اسباب کو آپ استعمال کریں، اللہ تو آپ کی مدد اگر کرے گا تو اسباب ہی سے کرے گا۔ تو یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں۔ پھر اب یہ کتابوں میں اختلاف ہے کہ وہ مطالبے سے اپنے باز آ گئے اور یا کھانا آ گیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کی آپ کی تفصیل سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو بھی ہوا لیکن ایک مطالبہ تھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعید بھجوائی کہ تم لوگ اسباب کا پردہ چاک کرنا چاہتے ہو تو میں کر تو سکتا ہوں، لیکن پھر جو ہے تم نے ناشکری نہیں کرنی۔ اور یہ تو اسباب کا پردہ پڑا ہوا ہے، ہم ناشکری کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ معجزات کی جس نے بھی طلب کی ہے، طلب یہ ایک بات نوٹ کر لے ساتھ، تو وہ معجزات جب بھی آتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو طلب کیا جائے معجزہ تو اس کے بعد پھر ڈھیل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ یعنی یہ ایک اصول ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پھر جو ہے آر یا پار ہوتا ہے۔ گزشتہ قوموں میں ایسا ہوا، انہوں نے معجزہ طلب کیا، پھر قوم نے نہیں مانا تو ان پہ عذاب آ گیا، آر یا پار معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قوم سمود، صالح علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے معجزہ طلب کیا، پتھر تھا سامنے، ایک پتھر تھا، آج بھی ہے وہ، شق الناقہ اس کا وہ ہے، تو کہ بھئی پتھر سے اونٹنی نکلے گابن اور اس کے اسی وقت بچہ پیدا ہو۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، پیغمبر نے دعا کی اور اونٹنی پیدا ہو گئی۔ پھر وہ سارا واقعہ ہے قرآن میں، انہوں نے پھر بھی مان کے نہ دیا تو وہ پھر عذاب آ گیا۔ تو یہ بھی ایک صورت۔ تو آپ کبھی بھی کرامت کسی اللہ کے بندے سے کرامت کا مطالبہ نہ کریں، خود نظر آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات تو بے شمار ہیں، اس کا تو کوئی شمار نہیں ہے، تو لیکن وہ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں۔ اور مطالبے پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کافی چیزوں کا، لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بھی کہ یہ، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں تھا۔ تو بہرحال اس آیات میں مضمون ہمارے لیے یہی ہے۔ بہرحال وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ ابن مریم،
اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، قیامت کے دن پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے سوا؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ تو تو پاک ہے، ما یکون لی، میرے لیے تو یہ روا نہیں تھا، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ایسی بات کہوں کہ جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا، ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا، فقد علمتہ، تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا علم ما فی نفسک، اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی عاجزی ظاہر کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو میرے لیے مناسب ہی نہیں تھی۔ یہ بھی حجت ہے جو آج کے اور کل کے جو بھی عیسائی ہیں ان کے لیے حجت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، آج بھی دیکھیں عیسیٰ علیہ، یہ انجیل میں کوئی ایک سنگل ایک مضمون نہیں ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک سنگل بات نہیں ہے کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو، یہ انجیل میں آج بھی نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان کو نہیں کہا مگر وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے لوگوں اللہ کی بندگی کرو جو رب ہے میرا اور تمہارا، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک آپ خبردار تھے جب تک میں ان میں تھا، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان پہ نگران تھے، وانت علی کل شیء شہید، تو آپ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اب اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخشے تو فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، جب کہا حواریون نے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب نازل کرے ہم پر دستخوان آسمان سے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نرید ان نأکل منہا، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ رہیں۔ اچھا میں تو ترجمہ پڑھوں، ٹھیک ہے ترجمہ سنا دے۔ قال عیسی ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پہ آسمان سے خوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہمارے اول اور آخر کے لیے خوشی کا باعث ہو، وآیۃ منک، اور آپ کی نشانی رہے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہ تم پہ اتاروں گا، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین،
اس کے بعد بھی اگر کوئی ناشکری کرے گا تم سے تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دیا ہوگا جہان والوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے سوا؟ قالوا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، میرے لیے روا نہیں کہ میں یہ بات کہتا کہ جس کا مجھے حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ کو ضرور اس کا علم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تمام چھپی باتوں کے جاننے والے ہیں۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے انہیں نہیں کہا مگر صرف وہ جو جس کا مجھے آپ نے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے اور میرا بھی اور تمہارا بھی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو آپ ہی نگران تھے ان پہ۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اب اگر آپ انہیں عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کو اگر آپ بخش دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو۔ قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من
مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خدا نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں. اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا. بے شک تو علام الغیوب ہے. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا. جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.